بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2 آدمی ہم سفر تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ جب کھانے کا وقت آیا تو راستے میں ایک جگہ دونوں ٹھہر گئے۔ وہ روٹیاں جمع کر کے دونوں مل کر کھانے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی آ گیا۔ انہوں نے اس تیسرے شخص سے کہا، آؤ بھائی، کھانا حاضر ہے۔ اس شخص نے یہ دعوت قبول کر لی اور وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا، اور پھر ان تینوں نے مل کر وہ روٹیاں کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد اس تیسرے شخص نے ان کو 8 دینار دیے اور کہا، ان کو آپس میں تقسیم کر لینا۔ وہ دونوں شخص آپس میں وہ دینار بانٹنے لگے۔ تو 5 روٹی والے نے کہا، میری 5 روٹیاں تھیں تو میں 5 دینار لیتا ہوں، اور تیری 3 روٹیاں تھیں تو 3 دینار لے لے۔ 3 روٹی والا کہنے لگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ یہ آدھے دینار تیرے اور آدھے دینار میرے۔ ہم دونوں نے مل کر روٹی کھائی ہے، اس لیے ہم دونوں کا حصہ بھی برابر ہوگا۔ اس طرح دونوں میں جھگڑا بڑھ گیا۔ پھر یہ دونوں اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سن کر 3 روٹی والے سے فرمایا کہ تمہیں اگر 3 دینار ملتے ہیں تو 3 ہی لے لو، تمہارا فائدہ اسی میں ہے، ورنہ حساب کر کر لوگے تو تمہارے حصے میں صرف 1 دینار آئے گا۔ وہ شخص حیران ہو کر بولا، 1 دینار؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ حساب سمجھا دیجئے، میں 1 ہی دینار لے لوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھا تو سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے اس ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، یہ ساری روٹیاں ملا کر کل 8 روٹیاں ہوئیں، اور تم کھانے والے 3 شخص تھے۔ ان 8 روٹیوں میں سے ہر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں پر تقسیم کرو تو 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آئے، یعنی تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے۔ 8 تم نے، 8 تمہارے ساتھی نے، اور 8 تمہارے مہمان نے۔ اب سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھی، تمہاری 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، ان 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تو تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے تو تمہارا صرف 1 ٹکڑا بچا جو مہمان نے کھایا، لہٰذا تمہارا صرف 1 دینار ہوا۔ تمہارے ساتھی نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور اس کے 60 ٹکڑے بچے جو مہمان نے کھائے، لہٰذا یہ 7 دینار اس کے ہوئے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور مجبوراً اسے 1 ہی دینار لینا پڑا، اور دل میں کہنے لگا، اگر میں 3 ہی دینار لے لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باب مدینۃ العلم ہے، بڑے بڑے مشکل مسائل کو حل فرما دیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس سے ناظرین آپ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی گہرائی کا اندازہ ہوگا کہ تورات کے ایک عالم نے، جس کا نام مضر تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے چند سوالوں کا جواب دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ بتائیے، وہ کون سا مرد ہے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور وہ کون سی عورت ہے جس کی نہ ماں ہے اور نہ ہی باپ ہے، اور وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے مگر باپ نہیں، اور وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور کو جنا، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 گھڑیوں میں بچے کو جنم دیا، اور وہ 2 کون سے دوست ہیں جو کبھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی آپس میں دوست نہ بنیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ مرد جس کا باپ ہے نہ ماں، وہ آدم علیہ السلام ہے، اور وہ عورت جس کی نہ ماں ہے نہ باپ، وہ حوا علیہ السلام ہے، اور وہ مرد جس کی ماں ہے لیکن باپ نہیں، وہ
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ پتھر جس نے جانور چنا ہے وہ پتھر ہے جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچے کو جنم دیا وہ مریم علیہ السلام ہے، جن کو ایک گھڑی میں حمل ٹھہر گیا اور دوسری گھڑی میں درد ذہن پیدا ہوئی اور تیسری گھڑی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور وہ 2 دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے وہ جسم اور روح ہیں، اور وہ 2 دشمن جو کبھی آپس میں دوست نہ بنیں گے وہ موت اور حیات ہے۔ مضر نے سن کر کہا واقعی یا علی تم نے بالکل صحیح جواب دیے، واقعی تم مدینۃ العلم ہو۔ مدینۃ العلم کے باب کے علم سے پتہ چلتا ہے کہ مدینۃ العلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی شے نہیں جو نہ ہو۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔